بھٹا صاحب فرما رہے سن مقرر شولہ بیان، مقرر شولہ بیان میں انہوں آنا جی سمجھ نہ آئے. بھائی چاند انہاں میں کیا مقرر شولہ بیان تے میں مقرر شولہ بیان انہوں آنا جی دیاں گلاں دی سمجھ نہ آئے تے میریاں گلاں دی سمجھ آؤندی ہے بندے آنو. درود پاک پڑھو تے میں خطبہ پڑھو صلاۃ ہو. اچھا ایک روایت سن لو درود پاک کے حوالے نال، اس تو بعد اگر دل کرے تے پڑھیا جے، نہ دل کرے تھوڑی اپنی موج ہے. توجہ، کتاب کا نام تنویر الصلاۃ، لکھن والے ظفر الدین بہاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان دے پہلے خلیفہ. آپ فرماندے نے کہ جدوں رب ذوالجلال نے عرش مولا نو تخلیق فرمایا، 63,400 فرشتے نو اللہ نے حکم دیتا کہ ایسا عرش نو چکو. انہاں فرشتیاں عرش نو چکنا چاہیا، نہ چکیا گیا. اللہ پاک نے انہاں دی تعداد نو ڈبل کیتا، فرمایا ہون چکو. انہاں دوسری مرتبہ پھر زور لگایا، عرش نہ چکیا گیا. اللہ پاک نے انہاں دی تعداد نو 10 گنا کیتا، فرمایا ہون چکو. فرشتیاں تیسری مرتبہ زور لگایا، عرش نہ چکیا گیا. جدو تھک گئے نا، اللہ فرمایا تو آڈے چوں فلاں 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 8 اگے آ جاؤ. یا اللہ 8 کی کریے؟ فرمایا تسی 8 عرش نو چکو. اینج کر کے ہاتھ بن لے، عرض کی تھی مولا پوری برادری تو چکیا نہیں گیا. تسی بولے نہیں جائے. فرمایا تسی 8 عرش نو چکو. ہاتھ بن لے، عرض کی تھی مولا پوری برادری تو چکیا نہیں گیا، 8 کنج چکی ہے. اللہ فرمایا پوری برادری نو میں گر نہیں سی دسیا، پوری برادری نو میں گر نہیں سی دسیا. تو انو طریقہ دسا لگا. یا اللہ او کی؟ فرمایا سلو علی حبیبی 5 مرہ، 5 بری میرے محمد تے درود پڑھو. انہاں 5 بری سرکار تے درود پڑھیا. او دن تو لے کے آج دے دن تک چکی کھلوتے نہیں، تھکے نہیں. اچھا ایمانداری نے دسنا کہ ساڑھے گناہاں دا پار عرش نالو چوک ہے. چلیا درود دی گاج پایا کر. پہاڑاں جنہیں لے کے جائیں گا نا قیامت والے دن تے تیلیاں وانگو معلوم ہون گے. گاج باج کے با آواز بلند مل کے درود پاک پڑھ لو. صلاۃ ہو. آواز بلند کر دو. اب پچھلے بندے بھی رل کے کہہ لو صلاۃ ہو. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا الذی کان نبیا و آدم بین التین والماء والا آلہ
آلہ وازواجہ واصحابہ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال بآواز بلند درود پاک کہہ لو صلاۃ کوئی لب خاموش نہ رہے سارے پڑھ لو صلاۃ رحمتاں رب برسائیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے رحمتاں رب برسائیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے اچھا آپس دی گل ہے اگر تسی مل کے پڑھو گے نا تو ایک تے محفل دا ماحول بن جائے گا تے دوجا سارے دی حاضری لگ جائے گی ہاں کوئی لب خاموش نہ رہے میں بڑی آسان گفتگو کرن دا آتی ہوں میرا تھوڑا بعد ہے میری ہر گل دی ایک بچے میں نہیں سمجھ آئے گی لیکن رل کے تساں پڑھنا ضرور ہے رحمتاں رب برسائیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے رحمتاں رب برسائیاں نے بی بی جنت چوہوراں آیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے جنت چوہوراں آیاں نے بی بی جبرائیل نے لائے نے چل دے رب نے خوشی وچ پتر ونڈے جبرائیل نے لائے نے چل دے رب نے خوشی وچ پتر ولڈے قدسی وی دین ودائیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے قدسی وی دین ودائیاں نے بی بی قدسی وی دین ودائیاں نے بی بی جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان جبرائیل نے کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان آمی وے کھڑیاں نے بی بی آمینہ دے ویڑے آمی وے کھڑیاں نے بی بی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم حبیب کبریا مالک ہرد و سرا شافع روز جزا نور ذات علم یزل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دی بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام وارثان محراب و منبر احباب فکر و دانش میرے مسلک کے حقہ دے عظیم علماء کرام نعت خانان ذویل احتشام اور میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں، آج دے پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ ساڈے بھائی اکرم صاحب اور بھائی سفیان صاحب نے جی محسن صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلا خطابات دا سلسلہ بھی اور ثناخانی دا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے سارے علی ذریعہ نجات بنائے۔ بلا تخیر چونکہ ٹائم کافی ہو چکے ہیں اور تسی احباب بھی دوروں نیڑیوں آ کے اس محفل چ بیٹھے ہو، اللہ سارے دا آنا قبول فرمائے تے اللہ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ بلا تخیر اپنے موضوع دا آغاز کرنا، معززین محفل، مہمانان گرامی جنہاں دے ناماں تو میں واقف نہیں لیکن محفل اندر بیٹھے نے، میں نہیں جاندا لیکن میرے آقا و مولا تے جاندے نے نا کیڑا کیڑا اس محفل اندر آیا ہے۔ اللہ تمام دا آنا قبول فرمائے۔ جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، توجہ بلا تخیر و تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا اور علماء دی نظر میں 15 منٹ دی گفتگو کرنی ہے۔ اگر تسی توجہ کرو تے تھوڑی مہربانی ہے کچھ لے کے جاؤ گے۔ ہاں جڑے علماء نے وہ تے بڑی توجہ کرن۔ جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے پورے قرآن دا دل ہے سورۃ یاسین، پورے قرآن دا دل سورۃ یاسین ہے تے سورۃ یاسین دا دل ہے او ایت جڑی میں پڑھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ سن لو، فرمایا کہ خالق دا امر ہے وے، مالک دی مرضی ہے وے کہ اللہ جدوں بھی کسی چیز نو بنان دا فیصلہ کردا ہے، جدوں بھی کسی چیز نو بنان دا ارادہ کردا ہے، اللہ نو دیر نہیں لگدی، اللہ دا زور نہیں لگدا۔ اللہ فرماندا ہے کہ او دا امر ہے وے ان یقول لہ کن، اللہ آندا ہے کہ میں کونا نا۔ اچھا انج گل ہے وے کہ جے تے گلاں تانوں نویاں لگن نا تے پھر سبحان اللہ دا حق بندا ہے، تے جے میرا ایک ایک جملہ انمول لگے تے کم از کم سبحان اللہ آکھنا بندا ہے کہ نہیں۔ تے جے میری گلاں تساں پہلاں کسے میانے کولوں سنیاں ہون تے بے شک سبحان اللہ نہ آکھیا جے مینوں تہاڈی لوڑ نہیں۔ اگر میں حق ادا کراں گفتگو دا تے اگر تسی پھر بے ایمانی نال بیٹھو تے میرا دل ضرور دکھے گا۔ پھر ترجمہ سن لو، فرمایا مالک دا امر ہے وے، خالق دی مرضی ہے وے کہ اللہ جدوں بھی کسی چیز نو بنان دا ارادہ کردا ہے، جدوں بھی کسی چیز نو بنان دا فیصلہ کردا ہے، اللہ نو دیر نہیں لگدی، اللہ دا دل نہیں لگدا، اللہ دا زور نہیں لگدا۔ ان یقول لہ کن، او دا امر ہے وے، اللہ فرماندا ہے کہ میں کونا نا فیکون، چیز مرض وجود اندر آ جاندی ہے۔ علماء کرام فرماندے نے کہ خالق دے کون کہن لگیاں دیر لگ سکدی ہے، فیکون چیز دے بنن لگیاں دیر۔ اینی گل دی سمجھ لگی ہے نا سارے نوں جی؟ نال نال سمجھ دے جایا جے۔ ہن میں اے تے ایک اعتراض کرن لگا، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، میں کسی بندے نوں آکھاں بھائی اکرم مینوں پانی دے تے اگر وہ بندہ میری گل ہی نہ سنے تے مینوں پانی دے گا؟ پانی میں منگا وہ بندہ میری گل ہی نہ سنے پانی دے گا؟ پانی آستے ضروری ہے کہ وہ میرے کلام نو سن لے۔ حضرت صاحب ماشاءاللہ اجمل صاحب نام ہے جی، میرے تو پہلا آواز فرما رہے سن، سونی آواز ہے، بہ بھی جاندی ہے۔
ماشاءاللہ انج بھی سونے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے۔ کسے مسیح جمعہ میں پڑھا ہی ہونے نے۔ توجہ، سمجھانا مقصود ہے۔ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ ہر مولوی نال 2-4 بندے پیار کر دینے، مولوی آنے دا نہ ہوئے، 2-4 بندے او دے نال پیار ضرور کر دینے، تے مولوی سونے دا بھی ہوئے 2-4 بندے او دے نال مخالفت بھی ضرور رکھ دینے۔ ایک قانون ہے پنڈا دا۔ ہن علامہ صاحب نال بھی بندے پیار کر دے ہونے نے، اللہ نہ کرے انہاں نال پیار کرن والیاں چوں کوئی بولا بندہ، سمجھانا مقصود ہے، بس اے مثال نال سمجھ آ جائے گی، کوئی بولا بندہ علامہ صاحب نال پیار کرے، لسانی ساؤنڈ ڈالے ایک جمعے کرو نکلے لباس چنگا پا کے، پگ چنگی بن کے، توتی چنگی پا کے، حافظ جی پیراں چ خسا چنگا پا کے علامہ صاحب پیچھے جمعہ پڑھن لئی آئے، لیکن جڑی ٹوٹی لانی سسونا او بھول آئے، ایسی بولا جڑی ٹوٹی لانی سسو او بھول آئے، تے رستے اندر میں کھلوتا ہوا تے میں آکھاں بھائیا گل سن، سوچ کے جواب دینا ہی آئے گا، تے میں ہوتے بھائی بوٹے گسا کر کے بہ جان کہ میں ایڈا وڈا مولوی ہے تے اس بابے نے میری گل نہیں سنی، تے 2-4 لوفر منڈے میں اٹھ کے آکھن گے مولوی جی حیا کرو، بولا بندہ ہے، انہیں تہاڈی سنی نہیں، جد انہیں سنی نہیں تے انہیں ہونا بھی نہیں۔ ہن میں تہاڈے سامنے ایک شریعت دا قاعدہ پیش کرن لگا، بڑی توجہ، پوری کائنات فانی ہے، اللہ باقی ہے، پوری کائنات حادث ہے، اللہ قدیم ہے۔ ہن قاعدہ کی ہے کہ جڑا فانی ہے وہ باقی دی بولی نہیں سندا، میں قرآن تو ثابت کرنا، ہن میں اگر پوچھا اللہ کتھے ہے تے پرے مجمع چ کوئی بندہ مینوں جواب دے گا، کی وجہ ہے کہ سا قرآن تو دوری اختیار کر لئیے، اللہ نے اپنا ایڈریس قرآن اندر دیتا ہے، اللہ اندر ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں دور نہیں، میں ایتھے ہاں، جد چوری کرنا ہے اللہ تینوں ایتھوں آندا ہے نہ کرے، کدی سنے ہی، جد نماز نہیں پڑھدا اللہ تینوں ایتھوں آندا ہے پڑھے، کدی سنے ہی، جد ماں پیو نو کوری کڈ کے وینا ہے اللہ تینوں ایتھوں آندا ہے نہ کر، وبالوالدین احسانا، ماں پیو ہی کدی سنیا ہی، کیوں؟ تو فانی ہے اللہ باقی ہے، تو حادث ہے اللہ قدیم ہے، تیری اوقات ہی نہیں کہ تو اللہ دے کلام نو سنے، میری اوقات ہی نہیں کہ اسی اللہ دے کلام نو سنیے، اگر اسی اللہ دے کلام نو سن لئیے اسی فانی نہیں رہی دے، وہ باقی نہیں رہی دا، اسی اللہ دے کلام نو سنن دی طاقت نہیں رکھ دے۔ ان لوگوں سوال میرا بس ہے نا، اللہ آندا ہے میں آکھیا کن ہو جا تے تو ہو گیا، ہونا اس کے ضروری ہے کہ اسی اللہ دے کلام نو سنیے، اسی سنن دی طاقت ہی نہیں رکھ دے، سوال بس ہے نا جد سن دے نہیں تے ہوئے کنجا۔ میرا خیال میں غلط موضوع شروع کر بیٹھا، تہاڈے والا نہیں، ایک بار پچھلے بندے بھی گاج کے بولو سبحان اللہ۔ ہاں سوال کی ہے کہ اسی اللہ دے کلام نو نہیں سن دے، اللہ نے میں آکھیا کن ہو جا تے تو ہو گیا، ہونا اس سے ضروری ہے، بھائی اکرم اسی اللہ دی سنیے، اسی طاقت ہی نہیں رکھ دے، سوال بس ہے جد سن دے نہیں تے ہوئے کنجا۔ جے جواب لینا ہے تے سبحان اللہ آکھو، نہیں تے میں شعر شروع کرنا، جواب کسے مولوی کو پوچھ دے رہا جے۔ جے جواب لینا ہے تے سبحان اللہ اچھی آکھو، نہیں تے میرے سٹیج تے بڑے علماء نے جواب دینا لے، آخری بندے تک انج دی سبحان اللہ کھو کہ میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے۔ جب سن دے نہیں تے ہوئے کنجا، پیڑے چ گل کرن دیا، اگر کسی نے سنی ہے تے باں کھڑی کر دیا جے، توجہ، جد سن دے نہیں اسی ہوئے کنجا۔ تیرے آستے نواں موضوع ہے، آ میرے ہاتھ اندر صاف ہے، توجہ، میں افضل قادری انگو سٹنا نہیں، آ میرے ہاتھ اندر صاف ہے، توجہ، میرے وال دیکھنا ہے، آ میرے ہاتھ اندر مولانا صاف ہے۔ ہن میں تقریر شروع کیتی ہے، میرے متھے تے پسینہ ہونا شروع ہو گیا ہے، ہن میری روح بڑی بےتاب ہے، کوئی ہوئے جیڑا میرا مڑکا صاف کرے۔ تھوڑی
جی آواز اور کھول کوئی ہوئے جیڑا میرا مڑکا صاف کرے روح میری بتاب ہے علامہ جی بڑی توجہ انہیں روح میری دی نظر ایس رومال تے پئی اینو آندی ہے میں ادھر میرا منہ کر لینا اینو آندی ہے چل لوئے مڑکا صاف کر چل لوئے مڑکا صاف کر تیریاں فجر دیاں اذاناں ہو جانی ہیں انہیں مڑکا صاف نہیں کرنا پتہ ہی کیوں اے فانی ہے روح باقی ہے توجہ روح میری فانی نہیں روح میری باقی ہے روح میری نو موت نہیں آنی روح میری یہ نو آن دیئے بھائی بوٹیا بے روح یہ نو آن دیئے چل لوئے مڑکا صاف کر چل لوئے مڑکا صاف کر تیریاں فجر دیاں اذانہ ہو جانی ہیں انہیں مڑکا صاف نہیں کرنا کیوں اے فانی روح باقی اگر میری روح نو بہتی پرابلم ہے اگر میری روح نو بہتا مسئلہ ہے تے میری روح اونوں آکھے گی جدا تعلق روح نال بھی ہوئے جدا تعلق اے دے نال بھی ہوئے روح میری آنکھے گی میرے ہاتھ نو چل لوئے مڑکا صاف کرا ہاتھ میرا اگاں بدے گا انج کر کے رومال پھڑے گا متھے تے پھرے گا مڑکا صاف ہو جائے گا میرا خیال اجے بھی تو انو کن فیکون دی سمجھ نہیں لگی اگر کن فیکون نو سمجھنا چاہتے اگر کن فیکون دی حقیقت تو آشنا ہونا چاہتے کہ بیچ وسیلہ تلاش کر بیچ وچولہ تلاش کر جدہ تعلق اوڈے نال بھی ہوئے جدہ تعلق تیرے نال بھی ہوئے ارادہ رب کرتا رہے کون ہو آدھا رہے نقیب صاحب ہے تسی نعرے مارو پیسے یا کٹھے کر لیں دے نعرہ مار تو رہے ساکڑا تم نمیں تے آنے لگے نعرہ مارو ہاں بیچ وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا بیچ وچولہ تلاش کرنا پڑے گا جدہ تعلق رب نال بھی ہوئے توجہ جدہ تعلق رب نال بھی ہوئے جدہ تعلق تیرے نال بھی ہوئے حضرات جی وقار ارادہ رب کرے کون او آکھے کون او آکھے جدی تو سننا ہے آج میں تینوں او وسیلہ دس کے جانا ہے آج میں تینوں او وچولہ دس کے جانا ہے او وچولہ کون ہے حضرات توجہ حافظ صاحب آ میرے ہاتھ اندر کھڑی ہے دیکھو میرے آ میرے ہاتھ اندر کھڑی ہے پرے مجمع جو کوئی بندہ میں دس سک رہا میں کھڑی کا دلی پائی ہے ہاں اگر میں ٹائم ویکھنا ہوئے نا تو میری جیب وچ موبائل ہے میں جیب وچوں موبائل کٹا میرے موبائل اتے ٹائم آؤندا ہے ویکھو میں ٹائم ویکھ سکنا 11:47 میرا موبائل دس ہے میرا موبائل میری جیب بیچے جیب میری کمیز دے نال ہے گجراں والے نہیں چھڈ کے آیا اگر میں ٹائم ویکھنا ہوئے تے جیب چوں موبائل کڈ کے ٹائم ویکھ لواں اے میں گھڑی ٹائم ویکھن لئی نہیں پائی اے میں گھڑی پائی ہے کہ تسی اینو ویکھو جنہیں پائی ہے نا ایسے نہیں پائی ہے سادے لفظاں کہ تسی اینو ویکھو تے آکھو مولوی نے گھڑی چنگی بننی ہے سبحان اللہ مولوی نے گھڑی جپانی پائی ہے ہن علامہ صاحب جے اس گھڑی نو میں کھول کے جیب چ پالا تسی اینو ویکھو ہی نہ اے دا کوئی فائدہ نہیں ہن حدیث سن اللہ اندائی کنت کنزا مخفیہ میں لکیا ہویا خزانہ سا سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے کنت کنزا مخفیہ میں لکیا ہویا خزانہ سا اس بے دل دے دل اندر خیال آیا کوئی مینوں ویکھے پھر بنایا اپنے محمد دے نور نو فرمایا سونیا لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الارض لولا کلمہ خلقت الکواکب اے فانی میں باقی میں سننی نہیں بنایا تا ہے ارادہ میں کرتا رہا گا کن تو آتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ اچھا حدیث پاک ایک سن لو تے تہاڈا میں ذوق شروع کر دیاں جو تسی سنن واسطے آئے ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر آئے آکرز کی تھی فدا کا بی و امی یا رسول اللہ اللہ نے ہر شے جو بنائی ہے وہ کڑی شے ہے جنہوں سب تو پہلا پیدا فرمایا ہے
حضرات میرے نبی پاک مسکرا پہ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، فرمایا جابر اللہ نے ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور تو پیدا فرمایا۔ حضرات ذوالفقار رب العالمین نے اے نور آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آدم تو چلیا شیش علیہ السلام کو لایا، شیش تو چلیا انوش کو لایا، انوش تو چلیا کنان کو لایا، کنان تو چلیا محلل کو لایا، محلل تو چلیا یارت کو لایا، یارت تو چلے ادریس علیہ السلام کو لایا، ادریس علیہ السلام تو چلیا متوسلہ کو لایا، متوسلہ تو چلیا لمک کو لایا، لمک تو چلیا نوح علیہ السلام کو لایا، نوح علیہ السلام تو چلیا سام کو لایا، سام تو چلیا ارفقسد کو لایا، ارفقسد تو چلیا صلاح کو لایا، صلاح تو چلیا ہود کو لایا، ہود تو چلیا فلج کو لایا، فلج تو چلیا راب کو لایا، راب تو چلیا سروج کو لایا، سروج تو چلیا ناور کو لایا، ناور تو چلیا تارخ کو لایا، تارخ تو چلیا ابراہیم علیہ السلام کو لایا، ابراہیم علیہ السلام تو چلیا اسماعیل علیہ السلام کو لایا، اسماعیل تو چلیا کدار کو لایا، کدار تو چلیا ایرام کو لایا، ایرام تو چلیا اوس کو لایا، اوس تو چلیا مزی کو لایا، مزی تو چلیا سمی کو لایا، سمی تو چلیا زارے کو لایا، زارے تو چلیا ناہس کو لایا، ناہس تو چلیا مقصر کو لایا، مقصر تو چلیا ایہام کو لایا، ایہام تو چلیا کنات کو لایا، کنات تو چلیا عیسر کو لایا، عیسر تو چلیا ذیشان کو لایا، ذیشان تو چلیا ایفا کو لایا، ایفا تو چلیا روا کو لایا، روا تو چلیا بلہن کو لایا، بلہن تو چلیا یلہن کو لایا، یلہن تو چلیا یخران کو لایا، یخران تو چلیا یسربی کو لایا، یسربی تو چلیا سمبر کو لایا، سمبر تو چلیا حمدان کو لایا، حمدان تو چلیا دا کو لایا، دا تو چلیا عبیت کو لایا، عبیت تو چلیا ابکر کو لایا، ابکر تو چلیا ایفا کو لایا، ایفا تو چلیا ماہا کو لایا، ماہا تو چلیا ناہس کو لایا، ناہس تو چلیا جاخم کو لایا، جاخم تو چلیا تابع کو لایا، تابع تو چلیا یدلاف کو لایا، یدلاف تو چلیا یلداس کو لایا، یلداس تو چلیا ہزا کو لایا، ہزا تو چلیا ناشد کو لایا، ناشد تو چلیا عوام کو لایا، عوام تو چلیا ابئی کو لایا، ابئی تو چلیا کموال کو لایا، کموال تو چلیا بھوس کو لایا، بھوس تو چلیا غوث کو لایا، غوث تو چلیا سلامان کو لایا، سلامان تو چلیا ہمیشہ کو لایا، ہمیشہ تو چلیا عدد کو لایا، عدد تو چلیا عدنان کو لایا، عدنان تو چلیا مات کو لایا، مات تو چلیا نزار کو لایا، نزار تو چلیا مزر کو لایا، مزر تو چلیا الیاس کو لایا، الیاس تو چلیا مدرکہ کو لایا، مدرکہ تو چلیا خزیمہ کو لایا، خزیمہ تو چلیا کنانہ کو لایا، کنانہ تو چلیا نظر کو لایا، نظر تو چلیا مالک کو لایا، مالک تو چلیا فہر کو لایا، فہر تو چلیا غالب کو لایا، غالب تو چلیا لوئی کو لایا، لوئی تو چلیا کعب کو لایا، کعب تو چلیا مرہ کو لایا، مرہ تو چلیا کلاب کو لایا، کلاب تو چلیا کشئی کو لایا، کشئی تو چلیا عبد مناف کو لایا، عبد مناف تو چلیا ہاشم کو لایا، ہاشم تو چلیا عبد المطلب کو لایا، عبد المطلب تو چلیا عبداللہ کو لایا، عبداللہ تو چلیا آمینہ کو لایا، آمینہ تو چلیا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن جد ہے نور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ دے بطن اتھر اندر آیا۔ حضرات ذوالفقار بڑی توجہ رکھے آجے، سونا اپنے آقا و مولا دا میلاد، بھائی اکرم نے منو میلاد آکھے ہے، ادھرے کو مولوی صاحب انہوں نے منو اختیارات مصطفیٰ آکھے ہے، میں پہلا میلاد پڑھنا ہے پھر نبی پاک دے اختیار پڑھنے نے۔ حضرات بڑی توجہ، جد ہے نور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ دے بطن اتھر اندر آیا۔ حافظ جی جدو 7واں مہینہ لگا، حضرات ملا معین لکھ دینے، جدو 7واں مہینہ لگا اچانک جنت اندر پچال آ گیا۔ فرمان دینے اچانک جنت اندر پچال آ گیا، اچانک جنت اندر زلزلہ آ گیا، فرشتے پریشان نے، حورا پریشان نے، غلمان پریشان نے۔ انہوں نے جبرائیل امین نو آواز ماری، وے جبریل گل سن۔ حضرت جبرائیل امین آئے، حورا پوچھ دیاں وے جبرائیل
گناہ لوگ زمین تے کردے نے زلزلے زمین تے آندے نے اسی تے معصوم جنت اندر پچال کیسا ہے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ بن لے عرض کیتی مولا جنت اندر پچال آئے اللہ فرمایا جبرائیل پچال نہیں ہو جبرائیل زلزلہ نہیں ہو جنت اندر ایک جنت ہے جدا نا جنت عدن ہے اس جنت اندر ایک دریا ہے جدا نا دریائے اعظم ہے اس دریا وچ ایک مچھلی ہے جدا نا تمبوسا ہے گل سن کے مزہ لینا ہے اب میں زیادہ علماء کو داد لینا فرمایا دریائے اعظم وچ ایک مچھلی ہے جدا نام تمبوسا ہے کی نام دسیا ہے اچھی بولو جاؤ دا جا کے پتہ کر ہن جدو حضرت جبرائیل امین دریائے اعظم تے آئے نا تے آ کے ویکھیا تے تمبوسا ہن تیرے سمندر دی جڑی مچھلی ہے نا میں سنیا پر مارے نا تے بحری جہاز غرق ہو جاندا ہے تے جنوں اللہ آکھے اے دریائے اعظم ہے اے دی مچھی ایڈی تے نہیں نہ ہونی اے دی مچھی بھی اعظم ہونی ہے بڑی مچھی آ کے جبرائیل امین نے ویکھیا ویکھنا میرے والے ہن مچھی دا کی انداز ہے حضرات توجہ انج کر کے مچھی دے دو پر ہوندے نے ایک سجے ایک کھبے مچھی کبھی انج پر مار دی ہے کبھی انج مار دی ہے کبھی انج 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 جدو مچھی انج ہلدی ہے پانی ہلدا ہے جدو دریائے اعظم ہلدا ہے تے جنت اندر زلزلہ پیدا ہوتا ہے جبرائیل امین آئے آ کے فرمایا تمبوسا اس کو روک نہ سنی ہلدی رہی پھر فرمایا اس کو روک نہ رکی ہلدی رہی تیسری مرتبہ پھر میں تے آکھا وٹا مارن لگا ہے توجہ تیسری مرتبہ پھر حضرت جبرائیل امین نے آکھیا تمبوسا اس کو روک دی کیوں نہیں مچھی نے انج کر کے نین کھولے جبریل دے نینا چ نین پائے تے کہن لگی جبریل میں کیویں رکاں سبحان اللہ انہیں کیا جبریل میں کیویں رکا انہیں کیا کیوں کی گل ہے حضرات زیوکار مچھی آندی ہے جبرائیل مینوں تے اج پتہ لگا ہے 2 مہینیاں تو بعد نبیاں دا والی آن والا ہے سبحان اللہ انہیں کیا میں سرکار دی آمد دے اندر خوشی پئی کرنی ہاں تے کیوں رکا انہیں کیا کیویں رکے گی مائک بند کر دے انہیں کیا کیویں رکے گی انہیں کیا ایک شرط تے رکاں گی میری ایک خواہش ہے اگر پوری ہو جائے تو میں رک جاؤں گی جبرائیل امین نے فرمایا کی خواہش ہے کہہ لگی کہ اپنے کولو نہ پوچھ پہلا اللہ نال صلاح کر کے آ اگر اللہ ہاں کرے تو میں تینوں دس نہیں آ اکھے اللہ جی کچھ منگنا چاہتی ہے فرمایا میرے یار دا میلاد منایا سو انہوں کو جو بھی منگنا ہی مانگ میں عطا کرا تھن تمبوس آندھی ہے منگا جبریل آندھا مانگ آندھی ہے میری ایک کوئی خواہش ہے جدو یار دی امت جنت اندر جائے نا مزہ لینے سن کے انہیں کہ میری ایک کوئی خواہش ہے جدو یار دی امت جنت اندر جائے نا جڑا مالک محبوب دی امت نو پہلا کھانا پیش کرے میرے گوشت دا پیش کرے فرمایا انہوں کہو محمد دا میلاد منایا سو جو بھی منگیا ہی میں انہوں عطا کر چھڑے آئے 7ویں مہینے دی بات ہے تے جدو سرکار دی ولادت ہوئی جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ میرا ایمان ہے آپ کی کہندیاں ہونگیاں تارے ہس دے ترے چلے کنڈے سورج دے چاپیاں پان لگ پہے آئے ہورو غلمان بخشت وچوں عبدالمطلب دا کر سجان لگ پے تے کیتا رب فرمانے
فرشتیانو چڈے شرک غرب وچ لان لگ پئے مٹی سر وچ پا شیطان روئے سنی سارے میلاد منان لگ پے اچھا ہن شیطان دا نا آ گیا تے کی خیال ہے ایدی کو گل کاری نہ لئیے آکھے ہی نہ کہ میرا نا لیا تے مینوں کچھ آکھے ہی نہیں جیڑا جیڑا آگے ہوندے نا تھوڑا تھوڑا انہوں بیان کر دے جائیے شیطان نے میلاد والی راتی کی کیتا سی توجہ تے نالے آپس دی گل ہے اے جڑی گل ہے نا اے اصلی شیطان دی ہے اصلی شیطان اور نقلی شیطان نہیں ہے نہیں اب پنڈان سے جڑے ہوندے نا کنج دے جنج دے تسی آندے ہو انج دے نہیں میرا ایک اپنا معیار ہے شیطان نو شیطان آکھن دا اے وہ بندے حافظ صاحب ہوتے ہیں کہ جدو مولوی نکاح پڑھان لگے نا تے کڑی نو قبول کروا کے آ جاندا ہے تے آ کے منڈے نو پوچھدا ہے تینوں فلانی فلانے دی دھی قبول ہے تے منڈا جدو آکھن لگدا ہے نا قبول ہے تے مگروں ایک پگ والا بندہ اٹھ کے آندا ہے تے آ کے آندا ہے لکھوایا کیجے اور مگروں ایک بندہ جانجیاں تو اٹھ کے آندا ہے آخر لکھوایا کیجے نہ کڑی آلے آلو نہ انہوں میں فرشی شیطان آنا اصلی شیطان دی گل سنو جدا نا ابلیس ہے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی میلاد والی راتی اللہ جی کچھ مینوں ہی دیو اللہ فرمایا تینوں کی چاہیے تو لعین ہے مردود ہے شیطان ہے عزازیل ہے دبا ہو جا تینوں کچھ بھی نہیں دینا توجہ کہندا یا اللہ میں کہڑا مکرن ہے مننا وا میں لعینا شیطانا پر جڑا آن لگا ہے وہ تے رحمت للعالمین ہے مزہ نہیں لیا تو گل سن کے آندا یا اللہ میں مننا میں لعینا مننا میں شیطانا پر جڑا آن والا ہے وہ تے رحمت للعالمین ہے اللہ جی مینوں بھی کچھ دیو اللہ فرمایا توجہ اللہ فرمایا نہیں تو شیطان ہے عزازیل ہے اندہ یا اللہ مننا پر جڑا آن والا ہے وہ تے رحمت للعالمین ہے وہ دی رحمت دے صدقے کچھ دیو حضرات علماء کرام بڑی توجہ اللہ فرمایا مانگ کی منگنا ہے فرمایا جو دل کر دے مانگ ہن شیطان اللہ دی بارگاہ چرز کر دے مولا جے مینوں کچھ دینا ہی چاہنے یا اللہ مینوں کچھ دینا ہی چاہنے جدن مینوں جنت جو باہر کڈیا ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی جڑا روز ایک چپیڑ مار دے اگلی صبح تک دی تکلیف ہوندی ہے عرض کیتی مولا تینوں یار دی رحمت دا واسطہ مینوں چپیڑ تو معافی دے دے مینوں چپیڑ تو نجات دے دے رب فرمایا لینا لئی نکل آئے بدبختی نکل آئے اخی اللہ جی کی ہویا ہے فرمایا آج کدی معافی مانگ لیں دو میں جہنم بند کر دینا میں جنت دے سارے بوئے کھول بول دے نہیں تسی گاج کے بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا آج کدی معافی مانگ لیں دو تے میں جہنم نو اونجی تالا مار دیتا ہاں اے شیطان نو ہی میرے سرکار دا میلاد دا صدقہ شیطان نو ہی چپیڑا تو معافی ملی ہے تے جے شیطان نو چپیڑا تو معافی مل سکتی ہے اسی تے ادھے پچھدے اگے ہی جنتی ہاں توجہ ہن تواڈے ذوق واسطے جیڑی میں روایت پڑھن لگا مزہ بڑا ہونا سن کے کتاب دا نام جامع المعجزات لکھن والے امام رحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی گلاں چھڈو تے میرے ال ویکھو امام رحاوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نہیں تو سنی پہلا گل تے تینوں سواد بھی بڑا آئے گا میرا تیرے نال وعدہ گل شروع کرن تو پہلا حضرت جی امام رحاوی لکھتے نے کہ سرکار مکے چ پیدا ہوئے آپ 10 منٹ تسی چپ کر کے بہ لو کو 10 منٹ میں ساہ لے لینا جدو تہاڈا تھکیواں لے جائے گا پھر آپ تقریر کر لیں گے کی خیال ہے تھکیواں لا لئیے پہلا دونوں دھیراں رل کے
تے گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ. اگلے نہیں پچھلے بندے اچھی بولو. اے جڑے برانڈے دے وچ نہ تساں نہیں اجے بولنا, پچھلیاں دی آواز آن دیو. تسی پچھلے بولو سا ذرا. اب پیچھے ہوتے ہیں بہتے بندے سیری ہلا کے ایویں دا ماری جاندے نے. گج کے بولو سبحان اللہ. امام رحاوی فرماندے نے سرکار مکے چ پیدا ہوئے, مکے اندر جوان ہوئے, تے مکے اندر مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا. حضرت جی تہاڈی نظر کئیاں منیا تے کئیاں نہ منیا. جنہ منیا مومن بن گئے, جنہ نہ منیا مشرک تے کافر بن گئے. توجہ فرماندے نے انہاں دناں چ ایک بندہ یمن دا رہن والا, انہیں اپنی پہلی بننا سارا ویچیا, ویچ وٹ کے تے یمن چھڑیا, مکے آ گیا. ہن جڑے بندے آپس وچ گلاں کردے ہو یہاں تے اٹھ کے ٹر جاؤ, تانوں اللہ دا واسطہ جے. ہاں جڑے بندے آپس وچ گلاں کرن ڈے ہو تانوں اللہ نبی رسول دا واسطہ محفل چ اٹھ کے ٹر جاؤ تے یا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تہاڈی مہربانی. اے بندے او ہوندے نے جڑے صبح اٹھ کے آندے نے مولوی دا سواد نہیں آیا. مرے تینوں سواد کتوں آئے, تیریاں اپنیاں مکن تے تینوں سمجھ آئے نا. اللہ دا واسطہ جنہیں گلاں کرنیاں محفل جو ٹر جاؤ, محفل دی ناکامی ہوندی ہے. تے جنہیں بہنا ہے توجہ نال 15 منٹ میری تقریر سن لو تے میں تہاڈی جان چھڈ دتی. بڑی توجہ. پہلی بننا ویچیا, ویچ کے تے مکے آ گیا. ہن سیانے بندے جڑے بیٹھے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ پیسہ سامنا بڑا اوکھا ہوتا ہے. میں بڑے بندے ویکھے نے جڑے پنڈاں چوں اپنی جائیداد ویچ کے تے شہر جاندے نے, جا کے سونا جا مکان پا لیندے نے, سونی جی گڈی لے لیندے نے. اس تو بعد بھاویں منڈی دے سامنے ریڑھی لا کے بیٹھ جانا. پیسہ استعمال کرنا بڑی عقل دی گل ہے. فوجی 18 سال فوج چ سروس کردا ہے, کرن تو بعد 6 لاکھ روپیہ ملدا ہے, اوندیاں سال سونا مکان بندا ہے تے بعد اندر بھاویں پھیری لان لگ پئے. پیسہ سامنا اوکھا ہے. انہیں پہلی بیچی, جیب چ پیسے پائے, مکے آ گیا. توجہ 2 کھتے زمین دے لے لے, سونا جہا مکان پا لیا. تے ہن گھر آنا تے بال بچہ بھی ہے سی. انہاں کہنا ابا جی مکان بھی سونا ہے تے پہلی بھی اساں لے لئیے, کو کھان پین واسطے بھی لے آیا کرو. انہیں کہا اچھا کھانا پینا بھی ہے وے. انہیں کہا ابا جی کھانا پینا بھی ہے وے کچھ. انہیں کہا ٹھیک ہے. اگلے دن منڈی ٹر گیا, اتھے جا کے کھلوتا ہے. حضرت جی اجمل صاحب توجہ, انج کر کے کھلوتا ہے. جوان بھی بڑا سی تے سونا بھی بڑا سی. جڑے بندے نے آنا آ کے پوچھنا کم چاہیے, آندا چاہیے. کی کر لینا, آندا سب کچھ کر لینا, سب کچھ کر لینا. انہیں کہا میرا باغ ہے, باغ نو گوڈی دینی ہے. آندا چودھری جی اوکھا کام میں نہیں کرنا. انہیں کہا پانی لا لئی. آندا گل لیتا ہے کہ پانی لایا دھوپ پیندی ہے تے طبیب مینوں دھوپ منع کیتی ہے. انہیں کہا تیرا رہے ککھ نہ, تو کرنا بھی کچھ نہیں, تو کرنا بھی کچھ نہیں. تینوں دیہڑی کون دے, آندے رہے پوچھتے رہے. ایڈا ماں دا کاما پتر سی, کسے نے نال نہ کھڑیا. 4 دن گزر گئے. انج ہی اس منڈی چ ابو جہل آ گیا, آ کے پوچھدا ہے کم چاہیے. آندا سردار چاہیے. انہیں کہا کی کرے گا. آندا سردار میں سب کچھ ہی کراں گا. توجہ. انہیں کہا میرا 1000 اونٹ ہے, 1000 اونٹ ہے. توجہ کر لو یار, صلاح کر لو. تہاڈی پیسیاں دی صلاح ہی نہیں مکن دے یار. مینوں نہ دے آج کچھ بھی, خدا دا واسطہ تقریر تے سن لو. توجہ. ہن کی ہن ابو جہل اس منڈی چ آیا, آ کے آندا ہے کام چاہیے. آندا چاہیے. کی کر لینا. آندا سردار سب کچھ کر لینا. انہیں کیا گل ہے میرا 1000 اونٹ ہے, انہاں نوں چارنا ہے. کہندا سردار آپس دی گل ہے, جدو اونٹ ٹردا ہے تے کٹا اڈدا ہے, تے کٹا اڈے تے منہ وچ پیندا ہے تے میں بیمار ہو جانا ہے. تیری مہربانی میں اونٹ نہیں چارنے. انہیں کہا تینوں میں پیسے دینا, کھجوراں لے لے تے منڈی اندر پھیری لائی کری, تے جدو پھیری چو منافع ملے ادھا تیرا تے ادھا میرا. آندا سردار وزن چکاں گا تے میں بیمار ہو جانا ہے, تیری مہربانی کو کام بدل. انہیں کہا تیرا تیلا نہ رہے, کرنا بھی کچھ نہیں, دیہڑی کون دے. آندا سردار تو تے چودھری ہے, کو سوکھا جیا کام دے. انہیں کہا ایک کام ہے وے. انہیں کہا سردار او کی. آندا مکے اندر توجہ
آندا مکے اندر ایک پہاڑی ہے جدا نام مروا ہے. سن بھائی بوٹیا دو دو مولوی سننا ہے اج فقیر نو بھی سن. انہیں کہا مروا اندر ایک پہاڑی ہے جدا نام مروا ہے. مروا پہاڑی دے سامنے ایک گلی ہے. اس گلی ایک مکان ہے. اس مکان دا مالک سردار عبد المطلب ہے. اس مکان وچ ایک نبی وسدا ہے. انہیں کیا اس مکان ایک نبی وسدا ہے. انہیں کہا سردار میری ڈیوٹی ہی ہے. انہیں کہا تیری ڈیوٹی ہے وے کوئی بندہ اس گلی چ نہ جائے. انہیں کہا سردار گل کی ہے؟ آندا گل ہے وے جیڑا اس گلی چ جاندا ہے پرت کے ساڈے جو گھر رہندا ہی نہیں. آندا سردار دیہڑی کنے اجے تے ایتھے آنا میں تینوں اجے اتے لے کے جانا. بڑی توجہ. کہندا سردار دیہڑی کنے؟ انہیں کہا ایک درہم. آندا دیہڑی بڑی ہے تے کام بھی سوکھا ہے. بھائی بوٹیا مزہ لینا ہی. ہن گھر آ گیا. آ کے انہیں بیریئر تیار کیتا ڈنڈا تیار کیتا. حضرات اگلے دن جا کے نبی دی گلی دے سامنے بیریئر لا دیتا ڈنڈا لا دیتا. جیڑا بندہ اس گلی آ لاؤندا ہے کسے نو آکڑ کے ڈکدا ہے کسے نو ترلا پا کے ڈکدا ہے کسے نو سردار دا حوالہ دے کے ڈکدا ہے کسے نو جان نہ دیتا. شامی جا کے ابو جال کولو دیہڑی لئی تے اپنے ال اگلے دن پھر 6 دن متواتر لوکاں نو ڈکتا رہیا جو اللہ نو منظور سی. 7واں دن آیا جدو مروا پہاڑی تے پہنچیا. حضرات علماء کرام بڑی توجہ. جدو مروا پہاڑی تے پہنچیا تے تھکاوٹ محسوس ہوئی. جدو تھکاوٹ محسوس ہوئی تے نیند آ گئی. نیند آئی تے ڈھول آ لئی. ڈھول آئی تے سو گیا. اکھ کھلی تے شاماں پی گئیاں. ہن دل چ سوچ رہا ہے سردار نو کی پتہ ہے کہ کوئی لگیا کہ نہیں لگیا. تے ضمیر کہن لگا سردار نو نہیں پتا پر تینوں تے پتہ ہے نا اج تو کام نہیں کیتا تے بغیر کام تو دیہڑی لئیے تے حرام ہو جاندی ہے. بغیر کام تو دیہڑی لئیے تے حرام ہو جاندی ہے. انہیں صبر شکر کیتا اپنا ڈنڈا چکیا اپنے گھر. ہن گل دا سواد بڑا ہونا ہی. جدو گھر پہنچیا بستر تے لیٹیا ایک پاسے منہ پرتایا بخار دا عالم ہے. کہن لگا جس گلی چ جان تو اج تک میں لوکاں نو ڈکدا رہیا اج ویکھاں تے صحیح اس گلی چ وسدا کون ہے. اچھی بولو سارے سبحان اللہ. آندا جس گلی چ جان تو میں لوکاں نو ڈکدا رہیا ہاں اج ویکھاں تے صحیح اس گلی چ وسدا کون ہے. چونب ماری بیوی پوچھدی ہے بھئی کدھر؟ انہیں کہا جانا کدھر ہے؟ جس گلی چ جان تو میں لوکاں نو ڈکدا رہیا اج ویکھاں تے صحیح اس گلی چ کون وسدا ہے. انہیں کہ سردار نے تیری کھال لا دینی ہے. انہیں کہا فکر نہ کر میں ہنے گیا تے ہنے ہی آیا. توجہ. جدو مروا پہاڑی تے پہنچیا اگے سرکار دی گلی آئی. بھائی بوٹیا اگے مصطفیٰ دی گلی آئی. جدو سرکار دی گلی چ رکھیا نا قدم نبوت دی بھینی بھینی آئی خوشبو. کہندے ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ جدی گلی دا ہے عالم ہے. آندا ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ جدی گلی دا ہے عالم ہے او دا اپنا عالم کی ہوئے گا. ٹرتا ٹرتا مصطفیٰ دے بوئے دے سامنے جتھوں آوندی سی خوشبو جتھوں آوندی سی باشنا سرکار دے گیٹ دے سامنے جا کے سرکار دا بوئا کھڑکایا. انج کر کے مصطفیٰ نے بوئا کھولیا. جدو سرکار باہر نکلے نا اس بدو دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی. انج کر کے جدو سرکار دے چہرے وال ویکھیا نا تے ویکھی جاندا ہے. پہلی بار ویکھیا سی نا ویکھیا تے ویندا ہی رہ گیا. تے میرے پیرے باہو نے ترجمانی کیتی. آپ کی فرماتے نے کہندا ہوئے گا اے ہوئے گا اے تن میرا جے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا راجا ہو لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک
کجا ہو اتنا ڈٹھیا مینو صبر لایا وے کہ میں ہور کدے والے بجا ہو مرشد دا دیدار وے باہو مینو لکھ کروڑا حجا ہو رات وقار نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا سرکار فرمایا تو کون اے کر کے ہاتھ بن لے کہندا سونیا تیری گلی وچ جڑا چیک پوسٹ بنا کے بیٹھا رہا ہے سونیا تیری گلی وچ جڑا چوکی لا کے بیٹھا رہا ہے سونیا میں یمن دا بدو ہاں لجپالا تیری گلی چون تو لوکاں نوں ڈکدا رہا سرکار فرمایا جی کیویں آئے ہاتھ بن لے کہندا سونیا اج میں ویکھن آیا جس گلی وچ جان تو میں لوکاں نوں ڈکدا رہا واں اج ویکھاں تے سہی اس گلی وچ وسدا کون میرے امام الانبیاء فرمایا سنا مینوں ویکھ لے آئی کہندا لجپالا میں ویکھ لیا ہے فرمایا سنا میں کنج راواں انج کر کے ہاتھ بن لے کہندا سونیا ایویں پونک دے نے ایویں پونک دے نے لجپالا تسی تے سونے ہی بڑے ہو جڑا ایڈا سونا ہوے کبھی جھوٹ نہیں بولدا نبی پاک نے فرمایا سنا میں کیسا واں کہندا لجپالا تسی سچے ہو آپ نے فرمایا میرے بارے تیرا کی خیال ہے کہنے لگا سونیا تو بھی سچا ہے تیرا دین بھی سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے تیرا رحمان بھی سچا ہے نبی پاک نے فرمایا پھر پڑھ میرا کلمہ تے میرا نوکر بن جا بھائی بوٹے بڑی توجہ کہنے لگا سونیا اجے نہیں اجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا نبی پاک نے فرمایا کدوں پڑھنا ہے آندا سونیا اجے میں تیرا امتحان لینا ہے نبی پاک نے فرمایا کیسا امتحان لینا ہے کہندا سونیا چلو میرے نال مکیوں باہر چلیے سرکار دے نال ٹر پئے ہن بڑی توجہ ادھی رات نو دشمن بوئے تے آ جائے آ کے آکھے چل میرے نال پنڈوں باہر بڑا جگرے والا بڑا گردے والا بندہ اپنے دشمن نال رات نو نہیں ٹردا میری سرکار فرمایا چل میں تیرے نال چلنا اگے اگے بدو لگ گیا پیچھے پیچھے نبی ٹر پے ٹردے ٹردے جتھے انہیں دو کھٹے زمین دے لائے سن جتھے دو پہلیاں زمین دیاں لئیاں سن جدوں نہ کھٹیاں دے قریب پہنچیا میرے امام الانبیاء نو کہندا سونیا تسی بیٹھ جاؤ میرے امام الانبیاء اوتھے بیٹھ گئے سرکار فرمایا گل کی ہے کہندا سونیا تسی بیٹھ جاؤ اوتھے سرکار بیٹھ گئے حضرات علماء کرام نے کئی پھڑ لئی کھڈے کڈن لگ پیا ٹوئے کڈن لگ پیا انہیں 6 ٹوئے مارے جدوں کھڈے مارن تو فارغ ہویا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا آ کے کہندا لجپالا اے لو 6 فتنا انہاں نوں بیجو جے صبح تک اگ پیاں میں تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گا آندا سرکار جے صبح تک کھجوراں اگ پیاں تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لاں گا ہن سرکار دو عالم نے اپنا
گٹکاں پھڑیاں تے اپنا لوابے دا ہر مبارک لگایا سنیوں اے لوابے جڑا ینے دی آنکھ وچ پے جائے اللہ نور واپس فرما دیندا ہے جڑا کٹے ہوئے بازو تے لگ جائے اللہ ٹھیک فرما دیندا ہے سرکار نے لوابے دا ہر مبارک لگایا حضرات سرکار نے کھجوراں دیاں گٹکاں بیجیاں ہن بدو یا اپنے والے ٹر گیا میرے آقا اپنے والے ٹر گئے ہن بدو نو نیندر نہیں آندی ہن او جڑا بدو سی نا اونوں حضرات دی وقار توجہ ہن سرکار اپنے وال تے بدو اپنے وال تینوں میرے تقریر دا سواد نہیں ہونا تسی میرے ال ویندے ہی نہیں میں بڑی مختصر کر چلیا تیرا ذوق ویکھ کے سرکار اپنے ال بدو اپنے ال جدو آ کے بستر تے لیٹیا نا ایک پاسے منہ پرتایا آندا کتے اوگی نہ پے آندا کتے اوگی نہ پین تے دوجے پاسے منہ پرتایا آندا کدی انج بھی ہویا ہے حضرات کدی انج پاسا ماردا ہے کدی انج پاسا ماردا ہے بیوی پوچھدی ہے سوندا کیوں نہیں اونے کہ میں سواں کیویں اج میں اونوں ویکھ آیا جس گلی چ جان تو میں لوکاں نوں ڈکدا رہیا واں بیوی کہن لگی چل سو جا صبح گلاں کران گے اونے کہ نیندر نہیں اوندی ڈر پیا لگدا ہے اونے کہ ڈرنا کیوں ہے اونے کہ میں اس نبی نال ایک شرط لایا اس نبی نال ایک معاہدہ کر آیا انہیں کیا کی معاہدہ کر کے آئے حضرات وقار وہ بدو اپنی بیوی نو کہن لگا میں اس لاجپال نبی نو آکھے ہے انہوں 6 گٹکاں دتیاں نے نالے میں آکھے ہے جے صبح تک اوگ پیاں میں او دا کلمہ پڑھ لینے ہن مینوں نیندر تاں نہیں آوندی کدے اوگی نہ بہن تیرا اے دے بارے کی خیال ہے بیوی پوچھ دیے گل دا جواب دے دے تو بیجیاں نے کہ اس بیجیاں نے انہیں کیا کلیاں بیجیاں ہی نہیں اپنا لوابے دہن مبارک بھی لگائے ہیں حضرات وقار بیوی کہنے لگے اگر آمینہ دے لال نے بیجیاں نے پھر پکا رہی اور صبح تک ہوگ پہنیاں میں کیا اگر آمینہ دے لال نے بیجیاں نے تے پھر پکا رہی ہوں صبح تک اوگ پہنیاں نے انہیں کیا او دی شان ہے وے میں تے انج کہاں گا محمد ہمارے بڑی شان والے کوئی لب خاموش نہ رہے سارے مل کے میرے نبی دے نات خان بن جاؤ محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی بھر لانے حضرات وقار بیوی کہن لگی اگر انہیں بیجیاں نے تے اوگ پہنیاں نے انہیں کیا پھر کی کیتا جائے انہیں کیا کوئی حل لے انہیں کیا کی کریے انہیں کیا سردار ابو جال کل چلنے وہی کوئی مشورہ دیندے ہے راتی 2 بجے ابو جال دا جا کے بوا کھڑکا دیتا ان ابو جال نے بوا کھولیا دیکھیا سامنے بدو ہے ابو جال آندا تیرا رہے کا کھنا صبح آ جاندوں میں تینوں دیاڑی دے دینا ادھی راتی آیا دیاڑی لین واسطے انہیں کیا سردار مینوں تاپے نہ مار اج میں دیاڑی لین نہیں آیا انہیں کیا کیویں آئے انہیں کیا اج میں تینوں دسان آیا جس گلی وچ جان تو میں لوکاں نوں ڈکدا رہیا واں اج اس گلی وچ پھیرے پے گئے نے
نے کہا اج میں دیہڑی لین نہیں آیا، اج میں تینوں کچھ دسن آیا۔ انہیں کہا کی دسنا ہے؟ جس گلی سے جان تو میں لوکاں نوں ڈکدا رہا، جو اس گلی سے پھیرا پی گیا ہے، ہن ویکھنا میرے والے۔ آندا تیرا بیڑا تر جائے، پیڑا کیتا ہی اوتھے کسے نوں ویکھیا تے نہیں؟ آندا سردار ویکھیا ہے۔ ہن ابو جہل کہے کنوں؟ آندا سردار اوتھے میں اونوں ویکھیا ہے جدے نال دا سونا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دے۔ انہیں کیا میں بیخ آیا؟ انہیں کیا اچھا کو گالتے نہیں ہوں کی تھی، کو چبل تے نہیں مار کے آیا؟ انہیں کیا سردار میں تینوں دسن آیا، نالے ویکھے ہے، نالے کلام کیتا ہے، نالے اودے نالے ایک شرط لایا، گٹکاں دتیاں نے تے میں آکھے ہے جے اگ پئیاں تے میں کلمہ پڑھ لینا ہے، تے مینوں شک پیندا ہے اگ پینیاں نے، تیرا کی خیال ہے؟ ہن ابو جہل کی آندا پیڑا کیتا ہی، بڑا ہی پیڑا کیتا ہی۔ انہیں کہا سردار کی گل ہے؟ ابو جہل آندا جدے نال شرط لا کے آیا او دی شان ہے او سکیاں کھجورا اگا جاندا، او سکیاں کھجورا اگا جاندا ہے، اگا جاندا ہے، وہ پتھراں تھی کل میں پڑا جاندا ہے، وہ پتھراں تھی کل میں پڑا جاندا ہے، پڑا جاندا ہے، وہ آن ڈٹھے رب نو منا جاندا۔ ہن ویکھنا ابو جہل کی آندا ہے ابو جہل آندا ہے اگ پینیاں نے۔ آندا سردار پتہ تے مینوں بھی اگ پینیاں ہے، تیرے کولوں کو حل پوچھن آیا، پھر تے کلمہ پڑھنا پہ گیا، تیرا کی فائدہ؟ حل دس کی کریے؟ انہیں کیا کوئی گل نہیں، صبح دن چڑھن دے آپاں صبح مکر جانے۔ انہیں کہا سردار نہ میرا پیو جھوٹا نہ میرا دادا جھوٹا، تے جھوٹ میں بھی نہیں مارنا، تے جے اگ پئیاں تے میں کلمہ پڑھ لینا ہی۔ اور کوئی حل دس؟ انہیں کیا کہ نشانیاں لائیاں نہیں؟ کہندا لائیاں نے۔ انہیں کہا مینوں نال لے چل۔ ہن ابو جہل دے نال ٹریا، 6 دیاں 6 گٹکاں پٹیاں، توجہ رکھنی ہے، 6 دیاں 6 گٹکاں پٹیاں، انج کر کے ابو جہل آندا ہے انہاں نوں کپڑے چ بن، دھاگا مار، جیب چ پا، دھاگا مار۔ آندا سردار گل کی ہے؟ ڈرنا کیوں ہے؟ انہیں کہا انہاں نوں او دے ہاتھ لگ گئے نے، جتھے ڈگ پئیاں اوتھے ہی اگ پیڑیاں نے۔ آندا انہاں نوں او دے ہاتھ لگ گئے نے، جتھے ڈگ پئیاں اوتھے ہی اگ پینیاں۔ انہیں ویکھنا میرے حضرات علماء اکرام انج کر کے جیب وچ پائیاں پائی بوٹے، انج کر کے کٹ کے جیب پھڑی، ابو جہل اپنے ہل، بدو اپنے ہل، منجے تے لمے پی گیا۔ آندا کتے اوگی نہ پین، انج کر کے گٹکا ہاتھ چ پڑیاں، آندا کتے اوگی نہ پین، تے دوجا پاسا پرتیا۔ آندا کدے انج بھی ہویا ہے کہ بغیر گٹکاں تو اگ پین۔ پوری رات پاسے ماردا رہا، کدی انج ماردا ہے کدی انج پاسا ماردا ہے۔ توجہ ہن سرکار صبح جد ہوئی نا، تڑکے تڑکے سرکار دی بارگاہ دے اندر ٹر گیا، جا کے بوہا کھڑکایا، سرکار نے بوہا کھولیا۔ ہن سرکار نے سونی جی دستار بنی،
ہوں سرکار نے سونی جی دستار بنی ہے کگے ہی سونا ہے اتوں سونا سونے نالوں سونا تیار ہو کے جدوں باہر نکلیا میرا ایمان ہے بدو کی کہندا ہوئے گا کی اجاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجا لساوے خلق تیرے نے خلق تیرے نے مولا دنیا تے کوئی ور لائی جا بچاوے آزم دا سونا آقا سانو کدرے نظر نہ آوے سرکار دا چہرہ ویکھیا سرکار نے سونی جی دستار بنی جدو سرکار باہر آئے نا آپ نے فرمایا ہاں بھائی کدھر کہندا سرکار ٹائم ہو گیا ہے سرکار فرمایا کادا آندا جڑیاں بیجیاں سجے نا کہنے لگا جیڑیاں بیجیاں سجے نا انہاں دے اگن دا ٹائم ہو گیا ہے سرکار فرمایا ہون کی کریے کہندا چلو میرے نال چلو سرکار فرمایا چل ویکھ میرے نبی دا اعتماد سرکار فرمایا چل ہن کی کہندا ہے کہندا سرکار ہن تانوں ایڈریس دا پتہ ہے ہن تانوں پتہ ہے کہ کتھے جانا ہے ہن انج کرو تسی ٹر جاؤ مینوں رستے وچ کم ہے تے میں کوئی کم کر کے آونا سرکار ٹر پے اونے مگروں موڑ پرتیا تے ابو جہل دے بوئے تے جا کے کہندا سرکار ٹائم ہو گیا ہے چلیے ہن ابو جہل نے منہ تے رومال لیا لینا مینوں بھی پی گیا ہے توجہ ہن ابو جہل نے منہ تے رومال لیا تے ٹر پیا ہن سرکار اگے کلے جا رہے نے جدوں مکیوں باہر نکلے نا تے مگروں کسے دے چلن دی آواز آئی میری سرکار نے پرت کے ویکھیا پیچھے یارے غارے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ترے آؤندے نے لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر تسی کدھر انج کر کے ہاتھ بننے کہندے نے سونیا جدوں بیجن آئے سو میں ادوں بھی وینا پیا سا جدوں ظالم پٹ کے لے گئے نے میں ادوں بھی وینا پیا سا سرکار فرمایا مینوں دسیا کیوں نہیں کہندے لجپالا میں دسدا تے تاں جے مینوں کو شک ہوندا مینوں شک نہیں سی مینوں پک سی اے میرے یار نے بیجیاں نے گدکا رہن پاویں پٹیاں جان اے صبح تک ہو کے پہنیاں نے سرکار میں تے پاں دسدا نا جے مینوں کو شک ہوندا مینوں تے پک سی اے تساں بیجیاں نے گٹ کر رہن پاویں پھٹیاں جان صبح تک ہوک پھیلیاں نے سرکار فرمایا چل میرے نال ہن اگے اگے سرکار حضرت ابو بکر صدیق ٹر پے پیچھے پیچھے ابو جہل تے بدو اگے یار نال یار ہے پیچھے غدار نال غدار ہے توجہ سرکار اوتھے پہنچ گئے ہن مگر مگر دوویں پہنچے سامنے دوویں پہلیاں آئیاں نا نظر ہن توجہ ویکھنا میرے والے سامنے دوویں پہلیاں نظر آئیاں کی کہندے آندا سردار او جڑے شیر رکھنے نا کل میری پہلی چ نہیں سنا آندا سردار او جڑے شیر رکھنے نا کل میری پہلی چ انہیں کہا چپ کیتا رہو دسنے کی لوڑ ہے آپ کوئی گل کرا گے انہیں کہا سردار اوک بھائیاں نے اوک بھائیاں نے انہیں کہا چپ کیتا رہو تو بولنا نہیں میں جانا میرا کام جانا آندا سردار نہ ہونی نو ہونی کر گیا آندا سردار میں تو ریا نہیں جانا میں اتھے بول پینا
ہوں ابو جہل آندا نہ بولی اینے چر نو سرکار دے کول نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سرکار فرمایا بیلیا مار گنتی ہوں اگے آیا آندا 1 2 3 4 5 6 واحد اثنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ 1 2 3 4 5 6 پوریاں نے آندا سرکار پوریاں نے فرمایا انج نہیں اتے چڑھ مینوں کھا کے دس مٹھیاں بھی ہے نے مزہ لینے سن کے حضرات ذوالفقار کھجور تے چڑھ گیا پہلی کھجور تو ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے دوجی تے چڑھیا ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے تیجی تے چڑھیا ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے چوتھی تو ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے پنجویں تو ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے چھویں تو ایک کھادی ایک جیب چ پائی تھلے میرے نبی نے فرمایا سنا بیلیا مٹھیاں نے فرمایا سنا مٹھیاں نے کہندا سرکار مٹھیاں بھی نے تے بولیاں بھی نے سرکار فرمایا اگر مٹھیاں نے پولیاں پڑھ میرا کلمہ ہنج کر کے ہاتھ بن لے کے سونیا اجے نہیں اجے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا سرکار فرمایا کی گل ہے آندا لاجپالا ایک پرابلم آ گئی ہے ایک مسئلہ آ گیا ہے نبی پاک نے فرمایا کی پرابلم ہے سرکار فرمایا کی مسئلہ ہے کہ سونیا اے میں 6 کھا آیا 6 میں تواڈے جوگیاں لے آیا آپ بھی کھاؤ تے پتہ کرو کی پرابلم ہے سرکار فرمایا مینوں تیری زبان تے یقین ہے دس کی پرابلم ہے کہ سونیا اے مٹھیاں بھی نے لاجپالا بولیاں بھی نے پر سونیا گٹکاں کوئی نہیں نہ سرکار ہے نرم بھی بڑیاں نے لاجپالا ہے مٹھیاں بھی بڑیاں نے پر لاجپالا وچ گٹکاں کوئی نہیں میرے نبی پاک مسکرا پے آپ نے انج کر کے ہاتھ ودایا اسی جیب نو ہاتھ لایا آپ نے فرمایا اے بیلیا گٹکا جیب پائی پھرنے تے محمد نو پوچھنے وچ گٹکا کوئی نہیں حضرت جی اس تو تے سرکار دا اختیار میں کی دسا جیڑا مصطفیٰ بغیر بیاں تو رخ اگا سکتا ہے جیڑا مصطفیٰ نہ ہونی نو ہونی کر سکتا ہے ہونی نو ہونی کرنا تے اوکھا ہی نہیں جیڑا نبی بغیر گٹکاں تو رخ اگا سکتا ہے وہ نبی سنیاں دی محفل وچ بھی آ سکتا ہے ہاں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو مقدر اوس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں جیڑا اکرم بھائی نے کام کیتا ہے یا انہاں دے رفقا نے سفیان بھائی نے اور دیگر نے اے عمل میرے سرکار دی بارگاہ اتنا پسند ہے کہ اسی سوچ بھی نہیں سکتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی بڑی معروف گل ہے آپ دے والد گرامی ہر سال مصطفیٰ کریم دا میلاد کرنا ہر سال سرکار دی محفل سجانی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء جدوں چاہے جنوں چاہے اللہ نے میں مال دے دیاں جدے کولوں چاہواں جدوں چاہواں مال کھو لواں او دے اختیار وچ ایک سال غربت آ گئی گھر کھان پکان نو چیز کوئی نہیں تے میلاد دا مہینہ بھی آ گیا 12 ربیع الاول دا دن آ گیا ہن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے والد گرامی پریشان ہو گئے کہ ہن تے گھر کھان پکان واسطے بھی چیز کوئی نہیں 12 ربیع الاول دا دن ہے کی کیتا جائے ایک پایا چنے لے ماچھی کولو پھنائے بچیاں نو سامنے بٹھایا مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھیاں تے بچیاں نو چنے کھوا دیتے بچے چلے گئے تے آپ رون لگ پئے اچھی اچھی رون لگ پئے رات پئی آنکھ لگی نا تے دل دی آنکھ کھل گئی مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی
فرمایا بیلیا رونا کیوں ہے؟ کہندے نے سرکار میں رواں کیوں نہ، ہر سال دیگاں تے تیرا میلاد پڑھا، ہر سال جلسے کرا کے تیرا میلاد سجاواں، ایت سال غربت آ گئی ہے، جلسیاں جو کی توفیق نہیں رہی، دیگاں جو کی توفیق نہیں رہی، سونے رونا کام میرے چنے پتہ نہیں تسی قبول کرو کہ نہ کرو۔ فرماندے نے سرکار نے اپنی جیب وچ ہاتھ پایا، مسکرا کے اپنے جیب وچ ہاتھ کٹیا، آپ نے فرمایا میرے بیلیا جڑے چنے میرے میلاد دے بچیاں نو کھوائے نہیں، میں محمد گنبد خضرا اندر آپ کھانا پیا، اتنا پسندیدہ سرکار دا۔ ہاں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول بڑا اوکھا ہو کے تساں میرا خطاب سنے ہیں تے بڑے ماشاءاللہ تسی نازک مزاج لوگ ہو، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ میری حاضری قبول فرمائے، جو جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا اللہ سارے دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ